السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مصحف اور محرف کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم نزہۃ النظر کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ انتہائی مختصر کتاب ہے۔ جو بھی شخص کثیر التصانیف ہے، جس نے زیادہ کتابیں لکھی ہوں، مختصر بھی لکھی ہوں، مطول بھی لکھی ہوں، متوسط بھی لکھی ہوں، علوم حدیث پر بھی لکھی ہوں، جرح و تعدیل پر بھی، علل پر بھی، شرح پر بھی، جب تک اس محدث اور امام کی تمام کتابوں سے ایک ایک اصول کا دراسہ نہ کر لیں، تشفی ہونی چاہیے نہیں، مطالعہ چھوڑنا چاہیے نہیں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ساری کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ایک جگہ ایک مصنف مختصر بات کرتا ہے، دوسری جگہ مفصل بات کرتا ہے، ایک جگہ اصولوں پر بات کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی قسموں پر بات شروع کر دیتا ہے، تیسری جگہ مثالیں دینا شروع کر دیتا ہے، کہیں کہیں صرف مثالیں دیتا جاتا ہے، اور کسی جگہ اپنی کتاب میں اسی اصول کے خلاف اگر کسی نے بات کی ہو تو اس کا رد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ان عظیم الشان محدثین میں سے تھے جن کی زندگی کا ہر سانس خدمت سنت کے لیے وقف تھا، خدمت حدیث کے لیے وقف تھا۔ اس تشنگی کی تکمیل کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اپنے طلبہ کی پیاس بجھانے کے لیے توفیق الہی سے ہم نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے علوم الحدیث کو مرتب کیا۔ علوم الحدیث عند الحافظ ابن حجر، اس میں ہم نے اصل نزہۃ النظر کو بنایا۔ کوئی مجھ سے پوچھے نزہۃ النظر کی ایسی شرح جو حافظ ابن حجر اسقلانی کے قلم سے ہو، وہ یہ ہے۔ پہلے اس کا نام ہم نے یہی سوچا تھا، شرح نزہۃ النظر من کلام الحافظ ابن حجر۔ پھر بادشاہوں نے کہا نہیں، یہ چونکہ آپ نے ایک مسوعہ شائع کرنا ہے، مسوعہ جمع کر دیا ہے، تو اس کا نام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ علوم حدیث ہے جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں میں بکھرا ہوا ہے، وہ ہم نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی کل ہم بات پڑھ رہے تھے۔ توجہ کرنا، چند حوالوں کی طرف میں اشارہ کروں گا ابن حجر کی کتابوں سے، آپ لکھتے جائیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہا فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 201 میں، والمعروف عن انس جواز الروایہ بالمعنی، سیدنا انس سے روایت بالمعنی کا جواز معروف ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ کما اخرجہ الخطیب عنہ صریحا، جیسے امام خطیب بغدادی نے ان سے صراحت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 605 پر روایت بالمعنی کی ایک شرط بیان کی۔ روایت بالمعنی کب درست ہے؟ ایک ایسی شرط بیان کی جو نزہہ میں نہیں ہے، جو اور کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ فتح الباری جلد 11 صفحہ 605 میں ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں وشرط الروایہ بالمعنی عدم التخالف، روایت بالمعنی کی یہ شرط ہے کہ مخالفت لازمہ نہیں آنی چاہیے۔ واضح؟ یعنی روایت بالمعنی اس وقت جائز ہے جب یہ صحیح حدیثوں کے مخالف نہ ہو، جو ثابت شدہ لفظ ہیں، ثابت شدہ حدیث ہے، اس کے مخالف نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ تقریب التہذیب یہ اصول حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ تو جرح و تعدیل کی کتاب ہے۔ تقریب التہذیب کس کی کتاب ہے؟ جرح و تعدیل کی۔ جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بھی روایت بالمعنی پر حافظ صاحب نے بات کی ہے، جرح و تعدیل کی کتاب میں۔ چونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہو اس کا علم بکھرا ہوتا ہے، اس کا علم بکھرا ہوتا ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں فقیر ہو، صحیح معنوں میں فقیر ہو، وہ 24 گھنٹے مانگتا ہے، 24 گھنٹے وہ اپنا جھوٹ موٹ بول کر پیسہ اکٹھا کرتا ہے، وہ حرامی ہوتا ہے۔ جو 10 سال پہلے مانگتا تھا کسی روڈ پر بیٹھ کر، آج بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں۔ تو طلبہ علوم نبوت، علماء علوم نبوت یہ فقیر ہیں، علم کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس بجھتی نہیں، یہ پیاس بجھ جاتی ہے نہیں۔ لکھیں تقریب التہذیب صفحہ 483 میں
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں محمد بن سیرین الانصاری ابو بکر ابن ابی عمرو الانصاری ثقۃ ثبت عابد کبیر القدر کان لا یری الروایہ بالمعنی کان لا یری الروایہ بالمعنی. امام ابن سیرین رحمہ اللہ محمد بن سیرین روایت بالمعنی کو درست سمجھتے نہیں تھے. اللہ والو امام محمد بن سیرین معروف امام ثقہ ثبت کان لا یری الروایہ بالمعنی روایت بالمعنی کو درست سمجھتے نہیں تھے. تقریب التہذیب صفحہ 483. توجہ کریں یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا علوم حدیث ہے. یعنی علماء کے ہاں صرف یہ بات مشہور ہے کہ امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم اس میں علوم حدیث کی بحوث لکھی ہے. بس شیوخ کے ہاں علماء کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ امام مسلم صاحب نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں علوم حدیث پر بحوث لکھی ہیں, چند بحوث کی ہیں. ایک یہ کتاب ہوگی, ایک یہ کتاب مقدمہ صحیح مسلم, پھر صحیح مسلم کے اندر دوسری کتاب صحیح مسلم کے اندر علوم حدیث کی بڑی زیادہ بحوث ہیں, ہم نے ان کو اس میں جمع کیا. تیسری کتاب اس کا نام ہے التمییز, لکھیں التمییز, امام مسلم کی کتاب ہے التمییز. یہ ساری علوم حدیث کی کتاب ہے, علل کی کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے التمییز. ہم نے وہاں سے بحث اس میں جمع کی. اسی طرح چوتھی کتاب امام مسلم کی المنفردات والبہتان, وہ راوی جو اپنے شیخ سے بیان کرنے والا اکیلا ہی ہے. بولو ایک ہی بیان کرنے والا ہے, صرف ایک ہی. تو امام مسلم نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب میں بھی ہمیں اصول حدیث کی بحوث ملی. یہ کن کی کتاب ہے؟ امام مسلم کی. پانچویں کتاب الکنا والاسماء, امام مسلم کی جرح و تعدیل پر جب ہم نے اس کا دراسہ کیا تو الکنا والاسماء میں بھی علوم حدیث کی بحوث ملی. چھٹی کتاب ہے الطبقات, یہ امام مسلم صاحب کی کتاب ہے الطبقات, چھپی ہوئی ہے. اچھا توجہ فرمائیں. علوم الحدیث عند الامام مسلم, امام مسلم کی روئے زمین پر 6 کتابیں مطبوعہ ہیں جو ہمارے ناقص علم میں ہیں, جو میں نے نام بتائے. جان بوجھ کر نام بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے امام مسلم کی صحیح مسلم کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں. الکنا والاسماء بھی ہے, التمییز بھی ہے, المنفردات والبہتان بھی ہے, الطبقات بھی ہے, صحیح مسلم بھی ہے, مقدمہ صحیح مسلم بھی ہے. اچھا اب امام مسلم جیسے جلیل القدر امام کی صحیح مسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ دیا؟ بولو دیا کہ نہیں؟ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے. تو جو علوم حدیث امام مسلم کا تھا بتائیں وہ کتنا پختہ ہوگا, اور جس کی کتاب کتنا ہائی لیول کا درجہ ملا. اچھا اب پریشانی یہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ کا علوم حدیث منتشر تھا, کچھ باتیں کہاں کچھ کہاں. تو آپ بھی ماشاءاللہ شیوخ بن رہے ہیں, محدثین بنیں گے, تو آپ کل کو یہ نہیں کہیں گے کہ مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم کی بحوث ہیں, بلکہ آپ کھل کر کہیں گے امام مسلم کی 6 کتابوں میں ہی بحوث ہیں علوم حدیث کی. واضح؟ اچھا ان 6 کتابوں کے علاوہ امام مسلم کے شاگردوں نے امام مسلم کا نام لے کر بعد والوں نے بعد سند امام مسلم کے اقوال بیان کیا اپنی کتابوں میں, ان 6 کتابوں کے علاوہ, وہ بھی ہمیں ملے. قال ابو الحجاج النشابوری, نشابور کے تھے. بہرحال توجہ کریں, یہ ہماری کتاب علوم الحدیث عند مسلم صفحہ نمبر 18, لکھ لو صفحہ نمبر 18, صفحہ نمبر 14, صفحہ نمبر 18, صفحہ نمبر 14 وغیرہ میں انہی مسائل پر امام مسلم کی آراء موجود ہیں. امام مسلم کی آراء موجود ہیں. پہلے کیا لکھوایا؟ صفحہ 18. توجہ کریں میرے عزیزو. الروایہ بالمعنی, امام مسلم رحمہ اللہ کی متعدد کتابوں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. مثلا امام مسلم فرماتے ہیں ان المغیرہ بن شعبہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ. لفظ بمثلہ کیا ہے؟ بولو روایت بالمعنی, ایسے نا, اس جیسی مطلب اگر 100% وہی لفظ ہوتے, وہی متن ہوتا تو بمثلہ کیا نہیں ضرورت نہیں تھی. اس کی مثل ملتی جلتی, کچھ وہی لفظ ہیں, کچھ روایت بالمعنی ہے. اچھا قال, یہ ہے پہلا حوالہ جلد 1 صفحہ 8 صحیح مسلم کا. اسی طرح فرماتے ہیں امام مسلم قال انس كنا نهينا في القرآن ان نسأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله, جلد 1 صفحہ 32. اور بھی کئی مثالیں بیان کی ہیں.
14 پر بھی اس میں کچھ بحث ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایران میں رئی شہر ہے، رئی را زبر یا رئی شہر ہے، جس کے بانی کا نام تھا راز اس کا بانی تھا۔ جو اس شہر میں محدثین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے وہ رازی معروف ہوئے، رازی، ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، ابن ابی حاتم رازی وغیرہ وغیرہ، رازی محدثین نے جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی، علل پر کتابیں لکھی، مراسیل پر، تفسیر پر، الی آخرہ، اور بھی فنون پر۔ تو علوم حدیث پر ان کی کوئی کتاب نہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یعنی ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، یہ کزن تھے، ہم عمر تھے، کزن تھے، رشتہ دار تھے قریبی، ساری عمر کٹھے سفر کیے، کٹھے پڑھا، کٹھے پڑھایا، کٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو حاتم کو بیٹا دے دیا، ابن ابی حاتم رازی، وہ باتیں لکھتا جاتا تھا، یا آپس میں بات کرتے، وہ سوال کرتا ہے وغیرہ الی آخرہ، لمبی تفصیل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد جرح و تعدیل میں جن کا بہت بڑا نام آتا ہے وہ ہیں ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں، ابو زرع رازی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ تینوں بزرگ ہم زمانہ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری لکھی تو اب دلیل القدر محدثین پر پیش کی، تو ان دونوں بزرگوں پر بھی پیش کی تھی۔ میری کتاب دیکھیں، ان بزرگوں نے امام بخاری کی التاریخ الکبیر کو بنیاد بنا کر اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس میں کمیاں کی، اس میں اضافے کیے، تو ان کی کتاب مارد وجود میں آئی الجرح و تعدیل، بہت زبردست کتاب۔ یعنی جرح و تعدیل اصل میں امام بخاری کا تاریخ الکبیر ہی ہے، اس میں مزید اضافے ہیں۔ طلبہ علوم حدیث کے دلوں میں ان محدثین سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے جرح و تعدیل میں بڑی زیادہ محنت کی اور بڑے کام کیے۔ توجہ کریں، ہم نے اپنے اس کتاب میں علوم الحدیث عند الرازیین، امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی کی تمام کتابوں سے جو ان کے شاگردوں نے، ابو حاتم کے بیٹے نے مرتب کی، ان تمام کتابوں سے ہم نے یہ علوم اکٹھا کیا ہے۔ پہلی کتاب ہے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم، دوسری کتاب العلل لابن ابی حاتم، تیسری کتاب المراسیل لابن ابی حاتم، چوتھی کتاب التفسیر لابن ابی حاتم، پانچویں کتاب آداب الشافعی لابن ابی حاتم، چھٹی کتاب بیان خطأ البخاری لابن ابی حاتم، ساتویں کتاب اسامی ضعفاء لابی زرع الرازی۔ توجہ کریں، پہلے نام بول دوں، اسامی ضعفاء لابی زرع الرازی، آٹھویں کتاب سؤالات البرزعی لابی زرع الرازی۔ یعنی برزعی رحمہ اللہ نے امام ابو زرع سے سوالات کیے تھے، وہ مرتب کیے۔ یہ میں نے 8 کتابوں کے نام بیان کیے۔ توجہ کرنا، محدثین نے یہاں تک بحوث کیا اپنی کتابوں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں باہوالا کہ التاریخ الکبیر جرح و تعدیل کی بھی کتاب ہے، علل کی بھی کتاب ہے، مراسیل کی بھی کتاب ہے۔ تو امام ابن ابی حاتم نے التاریخ الکبیر سے 3 کتابیں اخذ کی، 3 کتابیں، جرح و تعدیل الگ، علل الگ اور مراسیل الگ۔ ابھی ہم نے کا نام پڑھا اسامی ضعفاء لابی زرع الرازی۔ اس کتاب کی بھی اصل بنیاد امام بخاری کی الضعفاء ہے، امام بخاری کی بھی الضعفاء ہے۔ ایک مصر کے شیخ ہیں، زندہ ہیں، ہمارے رابطے میں ہیں، انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی ہے قصۃ حیات البخاری، قصۃ حیات البخاری۔ ابھی نوجوان ہیں، ماشاءاللہ اس نوجوان نے کمال کر دیا ہے۔ امام بخاری پر ایسا دراسہ، امام بخاری کی کتابوں پر، امام بخاری صاحب کی حالات پر آج تک نہیں ہوا، یہ پہلا دراسہ ہے، اتنا محنت اس بندے نے کام کیا۔ اسی نوجوان نے امام بخاری کی الضعفاء کے جتنے بھی نسخے تھے دنیا میں ان کو ایڈٹ کیا، ان پر کافی کام کیا۔ تو سال ہر سال کی محنت کے بعد یہ نوجوان، اس کا نام ہے احمد الاقتش، ماشاءاللہ بہت بہادر نوجوان ہے، اہل علم ہے۔ تو انہوں نے امام بخاری کی ضعفاء کے کئی نسخے جمع کر کے دراسہ کیا، تقابل کیا ابو زرع رازی رحمہ اللہ کی ضعفاء کے ساتھ۔ تو اس نتیجے پر پہنچے کہ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے بھی امام بخاری صاحب کی ضعفاء کو بنیاد بنا کر اس میں کچھ اضافے وغیرہ کیے۔
میں نے آپ کو 8 کتابوں کے نام بولے. کیوں نام بولے؟ اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے ہمیں ان محدثین سے محبت ہو جائے. کتابوں کا تعارف آدھا علم ہے. کتابوں کا تعارف میری ناقص تحقیق میں کلاس میں ہر طالب علم کا حافظہ ذہن ایک جیسا ہوتا ہے. حافظہ ذہن ایک جیسا ہوتا ہے. ترجیحات میں اختلاف ہوتا ہے. ترجیحات میں مجھے ایک ایسے استاد محترم سے پڑھنے کا موقع ملا جو علم حدیث میں ماہر تھے، محدث تھے، اور وہ حکیم بھی تھے، طبیب حکیم بھی تھے، وہ کاتب بھی تھے، کاتب، اور وہ اللہ کے بڑے نیک بندے، اللہ کے ولی بھی تھے. یعنی 4 صفات وہ ہیں جو مجھے پتا ہے. ہم عبدالرشید راشد رحمہ اللہ، استاد محترم عبدالرشید راشد رحمہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے. استاد محترم محمد شریف صاحب کلاس والے تھے، پسرور کے تھے. پسرور کے جائزۃ الحافظی جو حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب استاد محترم نے لکھی رحمہ اللہ نے، اس کے کاتب اور معاون تھے. وہ ساری کتاب ہمارے استاد محترم شیخ عبدالرشید راشد صاحب نے، استاد لکھواتے تھے، وہ لکھتے تھے، وہ کاتب تھے، بڑے عظیم تھے. اب میں دیکھتا تھا جن کو لکھائی سے پیار تھا وہ استاد جی سے لکھائی سیکھتے تھے، جن کو حکمت سے پیار تھا، حکمت سے، وہ استاد جی سے حکمت کی باتیں پوچھتے تھے. جن کو علم حدیث سے پیار تھا، مجھ جیسے فقیروں کو، وہ علم حدیث کی باتیں پوچھتے تھے. وہ ان حکمت سے پیار کرنے والوں میں نام نہیں لیتا. کئی ساتھی ہمارے کلاس والے، دو تو جانتا بضبط، وہ بہت نامی گرامی حکیم ہیں، ادھر بھی حکمت سے پیار تھا. یعنی اگر وہ اس میدان میں آتے، قرآن و حدیث کے میدان میں، اللہ کی قسم وہ بڑے محدث ہوتے، بڑے شیخ الحدیث ہوتے. ان کی ترجیحات اٹھتی. میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچے وہ میرے آنے سے پہلے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جب بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور کچھ گستاخ نام نہیں لیتا، نام لینا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے. کچھ ایسے علم سے نفرت کرنے والے، سنت اور حدیث سے نفرت کرنے والے ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، وہ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں. یہی بچے جو لیٹ آتے ہیں کلاس میں، علم حدیث کے لیے لیٹ آتے ہیں، جن میں ان کو دلچسپی ہے وہاں سب سے پہلے جائیں گے. سچ ہے کہ نہیں؟ بات دور چلی گئی، معاف کرنا. جب ہم نے علوم الحدیث انقراضیین کو مرتب کیا تو یہی ہمارے مسئلے جو چل رہے ہیں، ہم اس میں بہت کچھ ملا. ہم اس میں لکھیں، صفحہ لکھ لیں، صفحہ نمبر، توجہ کریں، صفحہ نمبر 543 سے لے کر 547 تک کسی مسئلے پر بحث ہے. امام شعبہ بن حجاج، امام شعبہ حدیث کے اختصار کرتے تھے، حدیث کے اختصار کرتے تھے. مروان، اللہ اکبر، مروان الفزاری، وہ بھی حدیث کے اختصار کے قائل و فاعل تھے. اسی طرح امام عبدالرزاق صنعانی اور مصنف عبدالرزاق والے، صنع والے، وہ بھی اختصار کرتے تھے. عفان بھی اختصار کرتے تھے. معمر نے بھی حدیث کا اختصار کیا ہے. اسحاق بن منصور بھی حدیث کا اختصار کرتے تھے. یہ ساری مثالیں، ساری کیا 5-7 مثالیں، یہ باہ والا آپ کو یہاں ملیں گی. یہ علوم الحدیث انقراضیین جمع کرنے کا فائدہ ہوگا نا، جمع کرنے کا فائدہ ہوگا نا. اب نیچے وہ ہر بات لکھی ہے، یہ حوالہ کہاں ہے، یہ حوالہ کہاں ہے، ساری مثالیں لکھی ہیں. اچھا بیٹو، الروایہ بالمعنی، روایت بالمعنی، حافظ دنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا روایہ بالمعنی، رہا روایت بالمعنی فالخلاف فیہ شہیر، اس میں اختلاف مشہور ہے. والاکثر علی الجواز ایضاً، اکثر اس کو جائز کہتے ہیں. ومن اقوی حججہم، اور ان کی مضبوط ترین دلیلوں میں سے یہ دلیل ہے، الاجماع علی جواز شرح شریعہ للعجم بلسانہم، اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت کی شرح کرنا جائز ہے اجمیوں کے لیے اپنی زبان میں. ہم پنجابی ہیں، اردو ہیں، عجم ہیں، فارسی میں، ترک میں، ازبکستان ازبکی زبان میں، انڈیا والے ہندی زبان میں، وغیرہ وغیرہ علاقے ہی. اجمی لوگ اپنی زبان میں قرآن و حدیث کی شرح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بھائی جب پاکستانی اردو میں قرآن و حدیث کو اردو میں بیان کر سکتا ہے، اس پر اجماع ہے، جائز ہے. تو عربی عبارت کو کیوں نہیں اپنے من میں بیان کر سکتا؟ یعنی حافظ ابن حجر اجماع ہے. اللہ والو، یہ بر صغیر پاک و ہند بدعت و خرافات دین کے دشمنوں کا بہت بڑا یہ مرکز تھا. یہ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے محدثین پیدا کیے، بڑے بڑے میں پیدا کیے. آج تک لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے مقلدین کی طرف سے کہ اردو میں خطبہ جمع ہوتا نہیں. جن کی عقل، جن کی منطق اور یہاں انتہا ہو، آج بھی کہیں
کہ اردو میں خطبہ ہوتا نہیں، ان کے باقی علم کا کیا حال ہوگا؟ اسماعیل سلفی شہید رحمہ اللہ انشاءاللہ، تحریک شہیدین، تحریک مجاہدین، وہ بالاکور میں جو شہید ہوئے ان کی تحریک پڑھیں، آپ نے پڑھی ہوگی ضرور. سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، تقویت الایمان والے، کتنی زبردست کتاب تقویت الایمان. یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بر صغیر میں اردو میں خطبہ شروع کیا تھا. ولی اللہ محمد دہلوی رحمہ اللہ کے بیٹے وہ شخص تھے سب سے پہلے، رفیع الدین وغیرہ، جنہوں نے قرآن کریم کو اردو میں ترجمہ پہلے شروع کیا تھا. نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ وہ پہلے مرد مجاہد، امام اور مجدد تھے جنہوں نے قرآن کریم کی پہلی اردو تفسیر لکھی تھی. نہیں لگی سمجھ؟ یعنی ہاں وہی کتنا جہاد کیا، کیا حال ہوگا سمجھا گے میرے خیال میں. تو بیٹو ابھی تو موجے ہیں، ابھی تو ثانیہ ہیں، ابھی بھی ہم محنت نہیں کرتے. یہ حوالہ نوٹ کر لو کہ اپنی عجم کا اپنی زبان میں قرآن و حدیث کی شرح کرنا جائز ہے، مزاحمت کرنا جائز ہے. فَإِذَا جَازَ الْإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى، کمال حافظ صاحب، جب جائز ہے تبدیل کرنا دوسری لغت کے ساتھ، لِجَوَازِهِ بِلُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْلَى، تو عربی زبان میں تبدیل کرنا تو بلولا ہے. عربی زبان میں کسی روایت کا معنی بیان کر دینا تو یہ بلولا ہے. وکیلا یہ بھی کہا گیا ہے انما یجوز فی المفردات، یہ مفردات میں جائز ہے، دون مرکبات میں جائز نہیں. اقوال وکیلا یہ بھی کہا گیا ہے انما یجوز لمن یستحضر اللفظ، جائز ہے اس کے لیے جس کو لفظ زبانی یاد ہوں، لفظ مستحضر ہوں، لیتمکن تاکہ وہ قدرت رکھتا ہو، من التصرف فیہ اس میں تصرف کی. وکیلا یہ بھی کہا گیا ہے انما یجوز یہ جائز ہے لمن کان یحفظ الحدیث، جو حدیث کو حافظ جو حدیث کا حافظ ہو اس کے لیے جائز ہے. فناسی لفظ کو بھول گیا، وباقی معنی تو باقی ہے نا، لفظ یاد تھا، لفظ حافظ تھا حدیث کا، لفظ بھول گیا ہے، معنی تو یاد ہے. مرتسمن فی ذہنہ، وہ معنی اس کے ذہن میں پکا تھا، فلہ اس کے لیے جائز ہے ان یرویہ بالمعنی، لفظ یاد تھے بھول گیا، معنی ذہن میں پکا تھا وہ بیان کر دیا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روایت بالمعنی بیان کرے. لمصلحۃ تحصیل الحکم منہ، اس سے حکم کے حاصل کرنے کی مصلحت کی وجہ سے. بخلاف من کان مستحضرا للفظہ، برخلاف اس کے جس کو لفظ یاد ہی نہ ہو، یہ بھی بہت اچھا قول ہے کہ جس کو لفظ یاد ہیں وہ روایت بالمعنی بیان کر لے، جو حافظ حدیث نہیں ہے وہ روایت بالمعنی بیان نہ کرے. وجمیع ما تقدم، اور وہ سارے اقوال جو ساری بات جو گزر چکی ہے، یتعلق بالجواز وعدم، یہ ساری تعلق رکھتی ہے جواز اور عدم کے ساتھ. کچھ کہتے ہیں جائز، کچھ کہتے ہیں نہیں. ولا شک، کوئی شک نہیں ہے، ان الاولا، بے شک اولا بہتر یہی ہے، اراد الحدیث بالفاظ، حدیث کو اس کے لفظوں کے ساتھ ہی بیان کیا جائے، دون تصرف فیہ، اس میں تصرف نہ کیا جائے. قال القاضی ایاز، امام قاضی ایاز صاحب نے کہا ینبغی سد باب روایہ بالمعنی، لائق ہے روایت بالمعنی کے دروازے کو بند کیا جائے. سبحان اللہ. بیٹو او موبائل کی قوم، میرے عزیزو، محدثین کتنے محتاط تھے. امام قاضی ایاز فرماتے ہیں رحمہ اللہ سد الذریعہ کے تحت روایت بالمعنی کے دروازے کو بند کر دو، اجازت دینی نہیں. لئلا یتسلط من لا یحسن، تاکہ نہ وہ مسلط ہو جو حسن ادا کا اہل نہیں ہے، ممن یظن، ان لوگوں میں سے جن کو گمان کیا جاتا ہے انہ یحسن، کہ وہ حسن ادا کا اہل ہے. بیٹو بڑے نہ اہل لوگ اہل گمان کیے جاتے ہیں، ہوتے نہ اہل ہیں، نہ کھٹو ہیں، نہ کمے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی صفت ہوتی ہے، امیر صاحب کو، جمعیت کو، جماعت کو، تنظیم کو وغیرہ کو کہل کرنے کی، چاپلوسی کرنے کی، وہ اہلوں سے نہ اہل آگے ہوتا ہے، ایسے نہیں. امام قاضی یاد فرماتے ہیں بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اہل ہے لیکن اہل ہوتا نہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 80 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مدینہ میں، امام مالک کہتے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں لیکن حدیث کے اہل نہیں. اب کیا حال ہے؟ اگر یہ اتنی شرط سخت لگائی جائے تو چھٹی ہو جائے. کما بقا لکثیر من الروات قدیم و حدیثہ، جیسے کثیر روایت کے لیے باقی ہوا ہے قدیم اور حدیث جدید، پہلے دور میں بھی اب بھی.
آپ نہیں دیکھتے آواز اچھی ہے، شعر و شاعری اچھی ہے، لاکھوں دنیا ہزاروں دنیا کا مجمع ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہے، محدث ہے، سننے کے لیے آتا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ نہ اہل بنے ہوئے ہیں اور اہلا پیچھے ہیں۔ واللہ